بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 ایسے خواب جو عورت یا کوئی مرد دیکھے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، یا ان میں سے کوئی بھی ایک دیکھے تو وہ خوش ہو جائے کیونکہ اللہ اس شخص سے راضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جو کسی بھی اللہ کے نیک بندے یا عورت کو یہ خواب نظر آ جائیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے اور وہ اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ خواب کی عام طور پر 3 قسم ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرا خواب نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی رحمانی خواب۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 3 قسم کے خواب ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ تحفے کے طور پر دیا گیا، اور وہ 46واں حصہ سچے خواب ہیں، یعنی سچے خوابوں کی صورت میں اللہ اپنے نیک بندوں کو ان کی راہ دکھاتا ہے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں، اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا چاہے سگا بھائی ہو یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی مت بتائیں، اور میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہی مشورہ فرمایا تھا کہ آج کے اس دور میں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے خونی رشتہ ہو یا دوست احباب یا کوئی ہمسایہ یا کوئی اور رشتہ دار، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اس سے اپنا خواب نہ بتائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر ہیں رحمانی خواب۔ تو جان لیں کہ شیطانی خواب وہ خواب ہوتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوتی، اور وہ صرف دنیا سے محبت رکھتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں اور ظلم میں گزار دیتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو زیادہ تر شیطانی خواب نظر آتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر ہے نفسانی خواب۔ تو جان لیں یہ ایسے خواب ہوتے ہیں جیسے فرض کریں کہ کوئی شخص گوشت کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، یا وہ کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو سارا دن وہ اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، اس کے ذہن میں سارا دن یہی خیالات چلتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس کی اس سوچ اور محبت کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں۔ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر وہ خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں دکھائے جاتے ہیں، جنہیں رحمانی خواب کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نے جانا شیطانی اور نفسانی، اب ہم آپ کو رحمانی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو جان لیں وہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک اور پاک بندے ہوتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر ان کو خواب صبح فجر کی
اذان سے پہلے اور رات نصف حصے کے بعد آئیں تو وہ بالکل حقیقت کے قریب ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو صبح صادق سے پہلے خواب نظر آتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو خواب بتانے والی ہوں جو اللہ کے نیک بندوں کو نظر آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کے نیک بندہ یا بندی ہو، یہ اللہ کے قربت کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب میں اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے اور اللہ کی رحمتوں کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں، ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ چوک در چوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیں جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں کسی نبی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ ایک بہت ہی اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھے خواب اور اچھی خبر کی دلیل ہوتی ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، یا خواب کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں کوئی اور نیکی کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک اور پاک باز بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیں کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی ایک خواب بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور اللہ آپ کو کسی خاص مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں آپ نے ذکر نہیں کرنا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے زمین میں رہنے والوں میں مقبول ہو جائے اور ہر دل عزیز ہو جائے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ
عنہا فرماتے ہیں کہ روز قیامت سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیں جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک کا پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو بہت عزت دینے والا ہے۔ اگر آپ خواب میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے، تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ اچھے راستے پر چل رہے ہیں۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کی غلاظت دور ہو جاتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ سے گندگی دور کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے اور آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے اور نیکی کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ خواب جوانی میں نظر آئیں تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور عزت میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ خواب بڑھاپے میں نظر آتا ہے تو سمجھ لیں اللہ آپ کی گزری ہوئی زندگی اور آنے والی باقی زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ مصلی پر بیٹھ کر رو رہے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کی سب دعائیں قبول کر رہا ہے۔ یہ خواب صرف اللہ کے خاص بندوں کو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ان خوابوں میں سے کوئی خواب نظر آتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں اور دعا مانگیں کہ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے اور آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔